آج تک شہید کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں ربیع الاول کے موقع پہ کہیں پنجا گر کے گیا، بہرحال شہادت نامی شے کو نہیں، جہاد سے پڑھائیں لشکر ابابیل، وہ صرف کھلا اگانا سے ابابیل جی میں پورا مسجد ترکا دیں دیں تو وہ بس وہ ابابیل صرف کھلا نہیں اگائی کے موسم دے، اگے پیچھے کوئی بھی کتائی بھی نہیں۔ چلو بہرحال میں عرض کر رہی ہوں کہ بریلویوں میں بھی آپ سمجھدار لوگ پیدا ہونے لگے۔ اس غلام رسول شہیدی نے اپنی تبیان تفسیر میں صاف لکھ دیا ہے، کہتا ہے 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس شہیدی نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ کی تفسیر اس سورہ لقمان کی آیت میں اس شہیدی بریلوی نے لکھی کہ یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی 5 چیزوں کا علم تفصیلی عطا نہیں کیا، عطا نہیں کیا، اپنے محبوب کو بھی عطا نہیں کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، یہ علوم جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا نہیں کیے۔ مطالبہ صرف ایک کا ہے، صحابی مانا کرے اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، یہ تے آخدہ کہ پیرہ دی ملیاں گیا بجاتی ہیں، لیکن پیر ہندہ ہوئے بے جڑا مرید دے سارے نسبی تے سلبی انتقالات نو جاندہ ہوئے، کتو منتقل ہو کے آئے، اکے لوئے محفوظ ہے مطالعہ کر دیں، آگے چنگی محفوظ ہے یہ مطالعہ پہ کر دیں، اتو دیدہ نہ لے دیں، یہ بڑی تیز نظر ہے بھائی۔ اللہ کے محبوب سے سوال ہوا، روح کی حقیقت اصحاب کہف ذوالقرنین سوال ہوا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کل بتاؤں گا، کل آ گئی کل بتاؤں گا، بخاری مسلم کل آ گئی کل بتاؤں گا۔ 18 دن گزر گئے، کتنے دن گزرے؟ وہی نہیں آئی۔ 18 دن کے بعد حضرت جبریل آتے ہیں پیغام لے کے، قانون لے کے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، میرے پیغمبر کسی بات کے بارے میں لشیء نکرہ تحت نفی، کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا انی فاعل کہ میں کرنے والا ہوں، نانا میرا پیغمبر، الا ان یشاء اللہ، ساتھ کہا کرو انشاء اللہ، کیا کہا کرو؟ لوح محفوظ سے تو قرآن پہلی رات اتر کے پہلے آسمان کے مقام بیت العزت جو مقام ہے وہاں پر آ گیا، پہلے لوح محفوظ پہ تھا شب قدر کو۔ اللہ کے محبوب 18 دن کیوں پریشان رہے؟ لوح محفوظ کا مطالعہ بھی، پہلے آسمان بیت العزت دے رکھے ہوئے قرآن کا مطالعہ بھی، تھوڑے پیر کتنے تگڑے ہیں، اندازہ کر اللہ کے محبوب کی توہین کا انداز ہے کہ اللہ کے محبوب کی نظریں نہیں پہنچی، میرے بابے کی پہنچ جاتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، میرے پیارے پیغمبر کہ جو جتنے واقعات گزرے، حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ انبیاء سابقین کے اور سابقہ قوموں کے جتنے واقعات گزرے، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں۔ کیا مطلب؟ آپ ان کو نہیں جانتے تھے، اور ساتھ وضاحت کی لا تعلمها انت ولا قومک، میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر، ہماری اس وحی کرنے سے پہلے آپ کو کسی واقعے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تکبیر! قرآن کو لوح محفوظ پر سایہ نہیں، یہ تو کہتے ہیں سارے مطالعہ
کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری بیعت سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا. سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں پڑھو, وہاں پر صاف ہے ان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہمارے اس ایحاء اور بیع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے انداز کو اختیار کیا جو قسمیہ انداز بنتا ہے. ان کنت من قبلہ لمن الغافلین, قسمیہ انداز میں ذکر کیا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میرے بتانے سے پہلے, میری بیع کرنے سے پہلے ان سب واقعات سے آپ بالکل بے خبر تھے. سبحان اللہ. اور صرف ایک آیت اور معنی کون کرے نبی کا؟ اور ذرا سنو اشاعتیو, تمہیں اب میرا خطاب صرف اشاعت و توحید والوں سے, لائن بدل دیجیے کیونکہ میرا ساتھ ہوئی دے, باقی کریں گے ضد. بزرگ 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 کمپلر رسالے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, فیصلہ کن سی بات. احمد رضا نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں اور انوار شریعت میں بریلوی پانچ بزرگوں کے وہاں پر جو ہے پورے فتاوی جات جمع ہیں. تو اس میں لکھا ہے احمد رضا نے کہ اخیر زمانہ میں اصلی ایمان حرمین میں ہوگا. سبحان اللہ. توجہ ہے, اصلی ایمان کہاں ہوگا؟ حدیث لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, اصلی ایمان کہاں ہوگا؟ حرمین. فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بریلویوں کو کہتے ہیں ہم دو باتیں ہیں, یا تو کہو ہمارا اعلیٰ حضرت بڑا کذاب اور دجال تھا جس نے اللہ کے محبوب پہ جھوٹ بولا ہے, اور اگر اللہ کے محبوب کی بات ہے تو آؤ حرمین کے امام کا عقیدہ مان لو. 2 منٹوں میں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں؟ پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ اللہ کے محبوب کا فرمان آپ کا احمد رضا لکھ رہا ہے, اگر وہ سچا ہے تو آؤ کعبہ کے امام کی مانو. کعبہ دا امام بھی ایک ٹکرے ہے پھر اس کو من دے, یہ سارے چھوٹے بھائی بھی نہیں. ابھی کعبہ سے ایک فتویٰ آیا ہے, توجہ کرنی ہے. حرمین کے علماء کا فتویٰ, فتاوی علماء بلد الحرام. کسی آدمی نے سوال کیا کہ وفات کے بعد آپ کی روح مبارک اس بدن میں ہے یا نہیں؟ ایک سوال. نمبر 2, وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب درود سنتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کیا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ, ہمارے مولوی جو یہ روایت پیش کرتے ہیں جو قبر پہ درود پڑھے میں سنتا ہوں, جو دور سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے, یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ کتنے سوال ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حرم سے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے تو نے بہت کچھ کہا, ہمیں تو کہا معتزلی ہیں, اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت تو مراد ماسٹر امین کا ٹانگا, اس سے یہ خارج ہے, فلاں ہیں فلاں ہیں. لیکن میرا دوست خوف خدا کر, میں سوال کر سکتا ہوں کہ یہ جو کعبہ کا امام اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شادی بھی کچھ ہوتی ہے. یہ آخر ہے کہ شادیاں دے پیچھے نہیں ہوں گی, میں آگے دے اگے بھی نہیں ہوں گی. یہ حد شاد والوں کے پیچھے نہیں ہوتی. حضرت کعبے سے کرے سن, وہاں فتاوی علماء بلد الحرام میں حرم کے علماء کا جواب فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد آپ کی حیات برزخیہ ہے اور آپ کی روح جنت میں ہے, قیامت سے پہلے بدن میں نہیں آئے. نمبر 2, دوسرا سوال, حرمین کے علماء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا والوں کا کلام نہیں
الموت یہ آیت کی تھی. اور تیسرے نمبر پہ من صلی علیہ عند قبری، اس روایت میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت تمام علماء کے نزدیک ضعیف ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ حرام والا نہیں مننی تے چل تین ہو سوکا را دسا. اتحاد والو ستن سرگودے دفتر اتحاد کی طرف سے شائع کردہ کتاب آئینہ غیر مقلدیت، آئینہ جادو وہ جو سر پورا پھوڑے، آئینہ غیر مقلدیت، لکھنے والا ابو بکر غازی، جس کو تو محدث کبیر، مفسر شہیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، اور کاغذ بھی تیرا لگا، مکتبہ بھی تیرا استعمال ہوا، اور پیسے بھی تیرے خرچ ہوئے، اور تیری زبان سے، تیرے قلم سے، تیرے مکتبہ سے اللہ نے حق کی آواز وہاں سے بھی بلند کر کے ثابت کر دیا کہ جس طرح فرعون بھی مرتے وقت انی آمن تو کہنے پہ مجبور ہو گیا. حق کی تاثیر یہ ہوتی ہے جو حق کو اتنا دبایا جاتا ہے حق اتنا اندر سے ہو کے نکلتا ہے. اور وہاں پر تو کوئی مماتی نہیں تھے اتحاد والو ستن کے دفتر میں، وہاں پر یہی فتویٰ انہوں نے لکھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا، انہوں نے فتاوی اللجنہ کی طرف نسبت کر کے لکھا، اور فتاوی اللجنہ بھی عرب کے علماء کا، اور انہوں نے کتاب شائع کر دی. بعد میں جب میں نے حوالہ دیا منڈی میں تو اس حوالے کے بعد بڑی کھلبلی مچی. یہ حوالہ دیے میں جو ہے تیرا سر تے تیریاں جھٹیاں. فتاوی علماء بلد الحرام جو اتنا موٹا ہے تے دوسرا 26 جلدہ تو بھی زیادہ اللجنہ اس کو کون لے سی. یہ آئینہ غیر مقلدیت ایک بھی بڑا کتاب ہے، یہ تو ساری 15-20 روپے تے ملتی ہے، اور یہ کتاب لے کے سارا نو دو. اس میں یہ لکھا ہے، ابو بکر غازی میں لکھا ہے بریلوی بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، لیکن عرب کے علماء وہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. اس پر عربی علماء کو اس نے یہ حوالہ پیش کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، حق کی للکار ہے. مسلک حق مسلک نشان توحید و سنت. جیوے جیوے بس لال ہوتا ہے. سمجھو بھائی، سب سے پہلے بخاری میں تو یہ کام آخری اب یہ کہہ رہا تھا آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے. ام المومنین نے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور کا معنی کیا کوئی مردہ دنیا والوں کی آواز نہیں سنتا. معنی کرنے والی کون ہے؟ اور اس بخاری میں جو احادیث میں اول نمبر سمجھی جاتی ہے، پتہ نہیں تیرا کیا نظریہ ہوگا. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے لکھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری. اس بخاری شریف کے اندر لکھا ام المومنین کا معنی یہ تو بخاری سن کے بخار ہوگی کیا عربی معنی. فتح القدیر حنفی مذہب کی کتاب، اس میں لکھا ام المومنین کے سامنے ذکر کیا گیا قریب بدر کی بات. ام المومنین نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے محبوب یہ کہہ سکتے ہی نہیں کہ مردے سنتے ہیں. یہ حدیث ہو سکتی ہی نہیں. اللہ کے محبوب یہ کہہ سکتے ہی نہیں کہ مردے سنتے ہیں. کیوں جی؟ امی جی فرماتی ہیں قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى. سبحان اللہ. میرا رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے. اس کے مقابل اللہ کے رسول کی حدیث ہو سکتی نہیں جس میں یہ ہو کہ کوئی مرنے کے بعد سن لیتا ہے. کس معنی کی تھے؟ کتنے لکھے ہیں؟
فتح القدیر حنفیاں دی معتبر کتاب تے بخاری شریف سارے مسلمانوں دی مشترکہ کتاب. چل میں تو پھر تسلی نہ ہوگی. مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی کتاب اور شرح المہذب شافعی مذہب کی کتاب. حنبلی اور شافعی مذہب وہاں پر بھی یہی مسئلہ لکھا کہ مرنے کے بعد دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سنتا. لأنه بطلت حواسه وذهبت نفسه. اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نکل جاتی ہے، یہ حواس کام چھوڑ جاتے ہیں. اور فرمایا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. اللہ فرماتے ہیں مردے نہیں سنتے. امام شافعی کے مذہب کی ترجمان کتاب شرح المہذب مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی ترجمان کتاب اس میں لکھا ہے. اور دیوبند کے پہلے مفتی اول مفتی عزیز الرحمان نے لکھا انک لا تسمع الموتیٰ. اس آیت کا معنی ہے یہ لفظ قطعی ہے عدم سماع موتیٰ میں. اور علماء دیوبند کے عالم ربانی جن کو کتب عالم کہا جاتا ہے اور جو استاد ہے علماء دیوبند کے حضرت گنگوہی وہ بھی اس آیت کو پیش کر کے فرماتے ہیں. اس آیت کا معنی امام ابو حنیفہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عائشہ صدیقہ نے تینوں نے کیا ہے. انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی اس آیت کا معنی ہے مردے نہیں سنتے. نعرہ تکبیر. میں کہتا ہوں جو تم مانا کرتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ کا اور وہ ایمان اتنا ہے کہتے ہیں شادی آپ کو مانا کر دیں آپ کو مانا کر دیں. میں باقی آپ کو مانا کر دیں کیونکہ پچھلے ہم سارے ساڑھے سبحان اللہ. تیرا کیا تعلق ام المومنین کے ساتھ؟ تو کہتا ہے رائیوہا رائیو النساء. ہم نے کلمہ ایسا کا نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے میری ماں نے جو قرآن سمجھا ہے تیری ساری نسلیں بھی نہیں سمجھ سکتی. حضرت عائشہ کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ استعارے جان دیا یا نہیں؟ زبان ان کی عربی تھی یا نہیں؟ زبان عربی. اور پورا قرآن کس سے سیکھا ہے؟ اب میں پورے وصول کے ساتھ پورے پاکستان میں کہا ہے جہاں پر بھی کہہ رہا ہوں اگر کسی میں ہمت ہو جو اپنا معنی کرتا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ سن دے تہن تو سڑا نہیں سکتا یا سن دے تہن سیمان ناپے دی نپیے اے جڑے دو بٹ گی جن کسے اس آیت کا معنی کسی ایک صحابی سے یہ ثابت کر رہا ہے. میں صحابی سے پیش کر رہا ہوں تو ایک صحابی سے پیش کر. کعبہ کے رب کی قسم اختلاف ختم. اور پھر بھی تو کہتا پھر اور ڈنڈی وہ جی عام سوائے موتا دیتا سکھائے نا تے انبیاء تے سوائے توجہ کرنی ہے. جب ام المومنین نے آیت پڑھی تھی نہیں ام المومنین نے آیت پڑھی تھی تو اس وقت انبیاء کو مستثنا کیا تھا. تو کون ہوتا ہے مستثنا کرنے والا؟ اگر انبیاء کے سماع کا مسئلہ اور ہوتا عام موتا کے سماع کا مسئلہ اور ہوتا تو ام المومنین پر فرض تھا کہ وہ انبیاء کے سماع کو خاص کرتی اور فرماتی لوگوں یہ عام مردوں کے بارے میں تو ہے آیت لیکن انبیاء کے بارے میں یہ آیت نہیں. دکھا ذرا ام المومنین نے جو اگر کیا ہے فرق تو میں بھی کرتا ہوں اور اگر ام المومنین نے فرق نہیں کیا خیر القرون والوں نے فرق نہیں کیا تو تیرے یہ فرق کرنا ہی بدعت ہے. یہ فرق کرنا ہی بدعت ہے. جب پہلے لوگ نہیں کرتے تو کون ہوتا ہے فرق کرنے والا؟ اور یہ معنی کسی صحابی سے پیش کرنا ہوگا چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ جیسے آپ کے مولوی صاحب ہر پلوں گھوم کے ساری زندگی پچھلے سال ایک بڑا شیخ العلامہ ہے ایک ساتھ کمال ہے. ویسے کچھ بننے کے خصوصیات ہوئی ہیں وہ بننے چاہیے. ایک گھومن صاحب دی بھی بڑی خصوصیات ہیں اور
الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، ایک ایڈی صفت انہاں دے وچ جڑا کسے دے وچ بھی نہیں، یا انہاں چے یا مولانا احمد رضا خان ہے۔ حضرت مولانا چاندپوری صاحب لکھے ہے کہ احمد رضا پوری زندگی چ سیاںا کام ایک کیتا ہے کہ میرے دل مناظرے دے بھی سامنے نہیں ہے، تو آپ اندر تو ساری حضرتی مدرتی سامنے ہو گیا، تے اس سنگی بھی ساری زندگی سیاںا کام ایو کیتا ہے کہ میرے سامنے نہیں بیٹھا، تو کدے پائے ویندا تے انشاءاللہ اتو تلو گھوم کے راوے پتہ لگیا نبی دے صحابہ نو منن والا کون ہے، اہل سنت کون ہے تے اہل سنت تو خارج کون ہے۔ چلو بہرحال یہ تے حسرت ہے، وہ تے ہے ہی صحیح تے راضی بھی صحیح۔ میں کہتا ہوں صرف ایک آیت جس میں آیت قرآن کی ہو اور معنی میرے نبی کا صحابی کرے کہ انبیاء کرام قبروں پر سلام سنتے ہیں یا عام موتا سنتے ہیں، آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے صحابہ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت آ جائے گی یہ آیت مل سکتی نہیں، موڑ پھرا کے ایک آیت پڑھا تے معنی وہ بھی بدل دیتا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میں بڑا بیٹھیا قاضی مدن صاحب پورا رسالہ لکھیا، میں آگے شاید کوئی دلیل لکھی ہو صرف اے آیا، اور جتنے پھر آ کے اور ظلم کی انتہا ہے، چاہے بریلوی ملا ہو یا یہ کل بریلوی ہو، اس آیت پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظوں میں ابہام تھا، عند ربہم، یہ عند ربہم میں بھی ابہام تھا، لیکن لا تشعرون میں بھی ابہام تھا۔ اب اس ابہام کو تفسیر کے کتنے گھر تھے؟ کتنے گھر تھے؟ چار گھر تھے، میں صرف نشاندہی کرنے لگا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چلو یہ آیت انشاءاللہ میں بعد میں کسی وقت بیان کروں گا، تمہید لمبی ہو رہی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب یہ ابہام تھا اور ہمیں ابہام نہیں ہوا، میرے محبوب کے صحابہ کو ہوا، سبحان اللہ، یہ ابہام تھا اور ابہام بھی کس کو ہوا؟ جو عربی دان تھے، پیارے پیغمبر کے شاگرد رشید تھے، ان کو ابہام ہوا، ان کے شاگردوں کو ہوا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، میں نے حضرت مسروق کہتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا معنی دریافت کیا، اس کا منشا یہ تھا، قرآن جب شہید کو زندہ کہہ رہا ہے اور احکام تو اس کے زندہ والے نہیں، زندہ کو دفن کرنا یہ تو اللہ کے محبوب نے رسم ہی مٹا دی تھی، مکہ کے مشرک زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، آپ نے یہ رسم ہی ختم کر دی، زندہ کا جنازہ پڑھنا، زندہ کی وراثت کا تقسیم ہونا، زندہ کی بیوی کا عدت گزار کے آگے نکاح کر لینا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن زندہ کہہ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت مسروق نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا 4 سال